وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. ضلع تلگنگ کے جماعتی علماء کرام کو اور جماعت کے مخلص اراکین کو اتنی فقید المثال عظیم الشان اور خوبصورت ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر بلا تمہید اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں مرزائیوں کی جو موجودہ نسل ہے انہوں نے مرزائیت کو سمجھ کے قبول نہیں کیا۔ یہ اس لیے مرزائی ہیں کہ ان کے باپ دادا مرزائی تھے۔ میں اشاعت التوحید و سنہ تلگنگ کے اس معتبر سٹیج سے دنیا بھر کے مرزائیوں کو دعوت ایمان دینا چاہتا ہوں۔ بس زبانی بد کلامی تمسخر اڑانا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ جس قادیانی کے پاس میری یہ تقریر فیس بک کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچے تو میں اسے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں، اپنے پہلے خلیفہ کی لکھی ہوئی سیرت مہدی پڑھیں، اگر تم نے ہر قسم کی ضد سے ہٹ کے مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھ لیا اور اس کے بیٹے کی لکھی ہوئی سیرت مہدی کو پڑھ لیا تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا
کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا بھی، جبکہ یہ سلسلہ آمنہ کے لال پہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، لیکن اگر بالفرض والمحال وحی کا یہ سلسلہ جاری ہوتا اور نبوت کا یہ سلسلہ جاری ہوتا تو پھر بھی مرزا قادیانی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس منصب پہ فائز ہوتا۔ خدا کے لیے اس کی کتابیں پڑھیے، اس کے دعوے پڑھیے، اس کے لکھے گئے جھوٹ پڑھیے۔ پھر میں اپنا ایک تاریخی جملہ دہرانا چاہتا ہوں۔ مرزائیو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کہ کٹے ہو کس سے، اور پھر جا کے جڑے ہو کس سے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کٹے ہو اس سے۔ آپ 10 بجے سے تقریریں سن رہے ہیں تے سبحان اللہ دی سٹاک جڑا ہے تہاڈا ختم نہیں ہویا ہونا۔ تسی کسی خطیب دے ویری تسی آکھیا ہی نہیں، میرا جملہ سن کے تو کہو نا، کٹے ہو اس سے جو اتنا صادق تھا کہ اس کا کلمہ پڑھنے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا تھا۔ کٹے ہو اس سے جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون۔ کٹے ہو اس سے جس کو قوم نے کہا تھا کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ نبوت کے اعلان کے پہلے دن جسے قوم نے کہا تھا جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا ہے۔ مرزائیو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، ہم چاہتے ہیں تم ایمان قبول کرو، ہم چاہتے ہیں تم واپس پلٹو۔ کٹے ہو اس سے اور جا کے جڑے ہو اس سے جو قدم قدم پہ جھوٹ بولا کرتا تھا، جس نے کہا کہ مکہ، مدینہ اور قادیان، ان تینوں شہروں کے نام قرآن میں موجود ہیں۔ مرزے نے لکھا مکہ، مدینہ، قادیان، تینوں شہروں کے نام قرآن میں موجود ہیں۔ ہم دنیا بھر کے مرزائیوں کو چیلنج کرتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں قادیان کا نام دکھائیے، اگر نہیں تو پھر مانیے کہ مرزا قادیانی نے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والا نبوت کے منصب پہ فائز نہیں ہوتا۔ ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے ہیں، کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے؟ کٹے ہو اس سے کہ جب بھی اس نے کوئی پیشن گوئی کی وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی، امر ہو گئی، اس کی کہی گئی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے۔
جو پیشن گوئی میرے آقا نے کی وہ سچی نکلی. بس ایک پیشن گوئی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، شاید اسی کے ضمن میں کچھ صحابہ کی عظمت پہ بات کروں، لیکن صحابہ کی عظمت پہ بات کروں گا تو پھر آپ کے چہرے یہ کھل اٹھیں گے. میرے آقا نے اپنے پیارے نواسے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھایا اور میرے آقا نے فرمایا ان ابنی ھذا سید. تھوڑا سا آواز دیں یار، میرا گلا یار خراب ہو رہا ہے، ورنہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آواز ایسے رکھو، میرا تھوڑا سا گلا خراب ہو رہا ہے، ذرا آواز دیں. ان ابنی ھذا سید، میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا رب میرے اس بیٹے کے ذریعے مومنوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. کس نے پیشن گوئی کی؟ ابھی تو حضرت حسن بچے ہیں. مومنوں کی دو جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا. اور پڑھے لکھے لوگوں اور تاریخ کو اور سیرت کو جاننے والے لوگوں بولو، حضرت حسن نے جن دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائی تھی وہ جماعتیں کن کی تھیں؟ میرے نبی نے دونوں کو مومن کہا. ایک جماعت ہے حضرت علی کی، ایک جماعت ہے حضرت سیدنا معاویہ کی. حضرت حسن برسر اقتدار آئے، خلافت ملی، خلافت اور حکومت، اور میرے نبی کے نواسے نے مسلمانوں کو ملانے کے لیے حکومت کی قربانی دے دی. حکومت کی قربانی دے دی. حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا میں تیرے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں. حضرت معاویہ نے کہا کس نقطے پر؟ حضرت حسن نے کہا اپنے حصے کی خلافت بھی تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں. خدا گواہ ہے علماء کرام، میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں. میں نے ان کی وکالت کی ہے، آئندہ بھی کروں گا. اور ہماری جماعت کے جتنے اراکین ہیں وہ مطمئن رہیں، کوئی چھینٹا جو حضرت معاویہ کے سفید دامن کی طرف کوئی پھینکنے کی کوشش کرے گا، بندیالوی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس چھینٹے کو دھو کے رکھ دے. آپ کوئی اشکال پیش تو کریں، آپ کوئی اشکال. میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں، لیکن خدا گواہ ہے اس صلح میں جو کردار حیدر کرار کے بیٹے کا ہے معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتے. حضرت معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتے. خدا دی قسم ہے اتھے زکات کمیٹی دا بندہ ممبر ہو جائے وہ جان نہیں چھڑدا. مسجد کی انتظامیہ کا ممبر بن جائے وہ نہیں کھلوندا. کون چھوڑتا ہے؟ حکومت. پولیس پاس ہے، فوج پاس ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، بیت المال ہے. حیدر کرار کے بیٹے نے مومنوں کی دو جماعتوں کو ملانے کے لیے اقتدار کی قربانی دے دی. اللہ اشاعت التوحید و سنہ کے دو گروہوں کو مٹانے کے لیے
اختلاف مٹانے کے لیے کسی کو توفیق دے دے کہ وہ بھی تھوڑی سی قربانی دے دے، وہ بھی تھوڑی سی قربانی دے دے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا دونوں طرف سے کھینچو تو زنجیر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک طرف سے ذرا ہاتھ ڈھیلا کر دو تو پھر دھاگا بھی نہیں ٹوٹتا۔ کسی میں تو عاجزی آئے، ان کارکنوں کی پریشانی کو دور کرے۔ حضرت حسن نے قربانی دی، معاویہ کے سپرد کی تھی خلافت، آج جہلم کا مرزا اور راول پنڈی کا قریشی اور لاہور کا شیخ الاسلام سنی کہلا کے پھر تنقید کرتے ہو معاویہ پر۔ تقیے کے پردے اتارو، سامنے آؤ اور کہو معاویہ صحابی نہیں، کہو، تم میں جرأت ہے تو کہو، پھر بندیالوی بخاری سے ثابت کرے کہ معاویہ صحابی ہے۔ انکار کرو، کر کے دکھاؤ۔ صحابی مان کر تنقید کرتے ہو، صحابی مان کے غلطیاں گنواتے ہو۔ قرآن نے سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آخر میں کہا کلن، کہے سارا مجمع ذرا کلن، زور سے کہو، زور سے کہو، کلن وعد اللہ الحسنی۔ مقام تو فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں کا زیادہ ہے، لیکن جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ علماء کرام، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، کعبہ کے رب کی قسم ہے، صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں، قاری صاحب کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، یہ ممبر پہ جتنے علماء بیٹھے ہیں انہاں دے فیصلے حالے ہونے، تہاڈے فیصلے بھی حالے ہونے۔ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، سب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، پاگل آدمی، تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں۔ جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں۔ تو میاں اپنی نہ بیڑ، تو کون ہوتا ہے معاویہ پہ تنقید کرنے والا؟ تلاگنگ کے لوگوں، کچھ جملے جوش میں نہ کہے جائیں، نرم لہجے میں کہے جائیں، اور سننے والوں کی سبحان اللہ اسی جوش سے ہو تو بڑا لطف ہوتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے جس معاویہ سے علی کے بیٹوں نے صلح کر لی، ہم اس بندے سے جنگ نہیں کر سکتے، ہم اس بندے سے جنگ نہیں کر سکتے۔ جس سے حیدر کرار کے بیٹوں نے صلح کی، ہم نے بھی اس معاویہ سے کیا کر لی؟ صلح کر لی۔ مرزائیو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، کٹے ہو اس سے
جس کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی، جو کہا امر ہو گیا اور جڑے ہو اس سے جس کی ہر پیشن گوئی غلط ہوئی۔ مرزائیوں کی جو موجودہ نسل ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مرزے کی کتابیں پڑھیں، دیکھیں مرزے کو اس کے کتب کے آئینے میں کیا وہاں لکھا ہوا نہیں ہے؟ مرزے نے کہا ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے، یہ پیشن گوئی کی تھی مرزا نے، ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے۔ مکے اور مدینے میں مرنا تو یہ بڑی دور کی بات تھی، اس کو مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ پھر مرزائیوں سوچا تو کرو، کیوں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے ہو؟ تم تعلیم یافتہ ہو، تمہارے اندر بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، پروفیسر ہیں، بڑے بڑے آفیسر ہیں، تعلیم یافتہ ہو، اس کی کتابیں پڑھو۔ میں مکے اور مدینے میں مروں گا۔ بس ایک بات ذہن میں آئی ہے، اس نے اپنے بارے میں کہا ہم مکے میں یا مدینے میں مریں گے، اور بدر کی رات، بدر کی رات میرے نبی نے میدان میں دیرے ڈال کے کہا ابو جال یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں آمنہ کے لال نے جہاں دائرہ لگایا وہ کافر اس کے 1 انچ بھی باہر نہیں مرا، دائرے کے اندر ہی مرا۔ اس سچے نبی کو دیکھو جو کفار کے مرنے کی جگہ بتاتا ہے۔ اشاعت التوحید سے تعلق ہے، کوئی دوسرے طبقے کا میرا بھائی یہاں آیا ہو تو وہ ذہن میں رکھے یہ جو آپ نے پیشن گوئی کی، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب۔ غیب کی کچھ خبروں پر اللہ اپنے نبی کو کیا دیتا ہے؟ اطلاع دے دیتا ہے۔ جس کو تم نے چھوڑا ان کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہوئی، اور جس کو جا کے پکڑا اس کی کوئی پیشن گوئی سچی نہیں ہوئی۔ میں جس علاقے میں کھڑا ہوں اس علاقہ کے پڑوس میں کچھ مرزائی رہتے، آپ کی کبھی ان سے گفتگو ہو تو بس ایک سوال ان سے آپ نے پوچھنا ہے، پھر اس کے چہرے کی رنگت آپ نے دیکھنی، آپ نے اس سے پوچھنا ہے اے محمدی بیگم دا قصہ کی ہے، بس اتنی بات آپ نے کرنی۔ یاد رکھو گے کو نہیں رکھو گے؟ زور سے بولو، محمدی بیگم کا قصہ کیا ہے بھائی؟ یہ مرزا قادیانی کی رشتہ دار تھی، مرزا قادیانی نے اس کے باپ سے رشتہ مانگا، محمدی بیگم کا رشتہ مانگا، اس نے انکار کیا۔ مرزے نے کہا محمدی بیگم نال میرا نکاح آسمانہ تے اللہ کر چھڈیا، محمدی بیگم سے میرا نکاح عرش پہ ہو گیا ہے۔ مرزائیوں اگر حوالہ غلط ہو تو بندیالوی کی سزا سزائے موت، اور اگر حوالہ صحیح ہو تو پھر غور کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، سوچو۔ عرش پہ نکاح ہو گیا ہے، محمدی بیگم دی شادی ہو گئی ملتان، ملتانی لے گئے، وہ کدھر ہو گئی؟ ملتان۔ مرزے کو کہا گیا تو نے تو کہا تھا
محمدی بیگم سے میرا نکاح عرش پہ ہو گیا ہے، وہ تے ملتان بھی آئی گئی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ آئے گی۔ اس کا خامن 3 سال میں مر جائے گا، اس کا باپ بھی مر جائے گا، یہ بیوہ ہوگی، میرے نکاح میں آئے گی۔ سن 1908 میں مرزا مر گیا، محمدی بیگم کا خاوند نہیں مرا۔ پہلے محمدی بیگم ٹھینگا دکھایا کہ میں تیرے ساتھ شادی، میں نے کہا میں تمسخر بالکل نہیں اڑانا چاہتا۔ سیرت مہدی میں مرزے کا بیٹا لکھتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے، روایت کرتا ہے کس سے؟ اپنی ماں سے، کہ مرزا جی کو حیضہ ہو گیا، الٹیاں شروع ہو گئیں، پھر پیچس لگ گئے، پھر پہلے تو لیٹرین جاتے رہے، پھر اس کی سکت نہ رہی تو میں نے چارپائی کے قریب ہی جگہ بنا دی، منہ سے گند نکلا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا، یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ پھر وہ اٹھ نہ سکے، چارپائی پہ گر گئے، وہاں موت واقع ہوئی۔ مرزائیو جس کو تم نے پکڑا چارپائی کے قریب پاخانے والی جگہ پر، اس کی موت واقع ہوئی، اور جس سے تم کٹے ہو اس نے جب آخری سانس جس جگہ پہ نکالا اس کے بارے میں کہا روضۃ من ریاض الجنہ ما بین بیتی۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان سید علی امام، ما بین بیتی تسی اتھے آ گئے ہو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ مرزائیو کس سے کٹے ہو؟ آخری وقت ہے، حضرت عائشہ کی گود میں سر مبارک ہے، جبریل قریب کھڑا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہی ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، لیکن نبوت کی تخصیص ہے کہ نبی کے گھر میں ملک الموت اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس نبی سے پوچھ نہ لے، یہ اجازت طلب کرتا ہے، اجازت ہو تو بلوا لوں۔ میرے آقا نے جبریل سے کہا جبریل پہلے یہ بتا ادھر کیا حالات ہیں، ادھر کیا حالات ہیں؟ جبریل کہتا ہے وہ تو تیری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ مرزائیو کٹے کس سے ہو؟ میری ماں کہتی ہے، ام المومنین کہتی، تو نے اپنی ماں کی روایت پیش کی، میں اس ماں کی روایت پیش کرنے لگا ہوں جس کی پاک دامنی کا اعلان رب نے مدینے میں اتر کے کیا تھا۔ 18 آیتیں اتاری، 18 آیتیں اس کی پاک دامنی میں۔ میری ماں کہتی ہے جس وقت آپ کی روح مبارک جسم سے نکلی، جو خوشبو میں نے اس وقت سونگھی تھی ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، مجھ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ میں آج بھی وہی جملے کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کروں
جہاں پہ میں نے پچھلے تقریر میں جن خطبوں پہ ختم کیا تھا. تیار ہو؟ میرے ساتھ بولو گے؟ جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے، اور جو جھوٹ بولے، آواز تو آئے یار، آواز تو آئے، جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں جھوٹی نہیں ہوتی، اور جس کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہوں، زور سے بولو، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ بد اخلاق نہیں ہوتے، اور جو بد اخلاق ہو وہ نبی نہیں ہوتا. بندیالوی کا آخری جملہ پوری تقریر پر بھاری، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ موت کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے مولانا ثناء اللہ کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، جو علماء ان کے ساتھ چلتے رہے، انہوں نے محنت کی، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ ہر سال یہ پروگرام انشاءاللہ ہر سال منعقد ہوگا، اور انشاءاللہ پہلے سے زیادہ کامیابی کے ساتھ منعقد ہوگا. آپ تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور اس وقت کو ہم سب کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم. سارے شکریہ ادا کر دو. بس ٹھیک ہے یار.